اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور زندگی اللہ کی یاد میں نہ گزاری، آخرت کو بھول گئے، تو آپ زندگی میں خوش نہیں ہوں گے، اور چند ظاہری اعمال دین کے جو رسومات ہیں اس سے آپ کو کک فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو ختم۔ دیکھیں، اصل چیز تو نیت ہے، نیت خراب ہو جائے عمل بیکار ہو جاتا، نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی ہم بات کر رہے تھے دین اسلامی کے بارے میں۔ دیکھیں، دین طریقہ، نام اسلام، دین اسلام۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی گزشتہ نشست میں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی منزل کیا ہے، اور دین اسلام کیا ہے۔ اور اس کا گزشتہ نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر زندگی آپ دنیا میں آ کے اگر آپ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کامیابی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی زندگی میری آرام سے گزرے، اچھی گزرے، یہ بات پہلے ہے، کیونکہ ایک غلط تصور ہے کہ اگر ہم دین کو مکمل قبول کر لیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ یہ نہیں، بس پھر وہ ہے نا، انسان کہتا ہے مزے کریں مزے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں اسلام کو پورا قبول کر لوں گا یا اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دوں گا، تو پھر میری مرضی کہاں ہوگی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہماری یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دین مشکل ہے، نہیں، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دین آسان ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے۔ سہل، اونچائی سے جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں اس رفتار کو سہل کہتے ہیں، سہل، آسان۔ بیضاء، روشن ہے۔ دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے۔ دیکھیں، دین تو روشنی کا نام ہے، قرآن روشنی ہے، باقی تو اندھیرے ہیں۔ اندھیروں میں آپ کو زندگی کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں، یہ بات میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو کہ اندھیرا جب ہو جاتا ہے، گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے، کوئی بھی فالٹ آ جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا ہے، آپ کے پاس الٹرنیٹ سولر بھی نہیں ہے، جنریٹر بھی نہیں ہے، بس تو کام تقریباً رک جاتے ہیں گھر کے۔ اگر متبادل روشنی نہ ہو تو پھر آپ لائٹ کا انتظار کرتے ہیں، جو بھی ہے، تو کام رک جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کام کرتے بھی نہیں ہیں کہ کام بگڑ نہ جائے، آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں، گھر میں سامان بکھرا ہوا ہے ادھر ادھر، تو آپ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی لائٹ آئے گی تو پھر کام کریں گے۔ یہ دنیا ہدایت کے بغیر اندھیرے میں ہے، جہالت اسے کہتے ہیں، جہالت، اندھیرا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس کو تو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت، مطلب ناواقف، اندھیرا، چار سو اندھیرے تھے، پھر روشنی آئی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین واتبعوا النور الذی انزل معہ
نور کی پھر نور سے فائدہ اٹھانا ہے. روشنی آ جائے تو روشنی کو ایک تو قبول کرنا ہے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہے. دو باتیں ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ. دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ پر یقین کرنا ہے، اپنی حقیقت پر، دنیا کی حقیقت، کائنات کی حقیقت. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. میں نے آسمان اور زمین کی حقیقت اس کو بتائی، تو وہ تو حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمائی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں. میری نشانی یہ ہے، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، بارش ہے، رزق ہے، یہ وہ ساری اپنی نشانیاں بتائی ہیں. اور دیکھیں، گفتگو کو اگر میں مختصر کروں تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے دنیا کی زندگی، ایک اچھی زندگی کے اگر آپ طالب ہیں تو آپ کو اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا. اپنی منزل کو نہ صرف یہ کہ آپ پہچانیں بلکہ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں. پھر آخرت کی زندگی پر، قیامت، جزائے اعمال، مالک یوم الدین، اس پر آپ یقین کریں کہ ہاں، کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج مجھے ملیں گے، یقیناً ملیں گے، اچھے ہوں یا برے. اس وقت تو ہمارا آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے. ہم جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے. کون؟ آج کا مسلمان. تو پھر یہ اندھا دھن زندگی گزار رہے، اندھا بہرا گونگا بن کر. یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجو، یہ الفاظ سورہ بقرہ میں قرآن منافقوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جو نہ حق کو دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، اور نہ حق بول سک رہے ہیں. گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. آپ کون ہیں یہ آپ خود اندازہ لگائیں. ہم اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار، کچھ پتہ نہیں ہے. آج کے مسلمان کی بات کرو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، یہ دنیا، کائنات، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں بنائی ہے اللہ نے مجھے دنیا میں اتنی نعمتوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ ایک زندگی 60-70 سال تک آپ بھرپور زندگی گزارتے ہیں، پوری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی جو پرورش ہے وہ پروردگار کے ذمے ہے. آپ کا رزق، آپ کی ہر چیز، یعنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو فٹ 12 انچ کا ہوگا یا 18 انچ کا ہوگا، جتنا بھی ہے. اس کے بعد آپ کا قد بڑھ جاتا ہے. میرا قد اس وقت 5 فٹ 9 انچ ہے، یعنی کتنا میں بڑھ گیا. میری صورتیں بدل رہی ہیں. بچپن میں جیسا تھا اب میں ویسا نہیں ہوں. صورتیں بدل رہی ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور موت کی دہلیز پر میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ اس کو میں پار کرنا ہے میں نے، انشاءاللہ. تو دیکھیں، یہ ساری باتیں حقائق ہیں. موت اور زندگی کی حقیقت کو جانیں آپ. موت دراصل انتقال ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی موت کے ساتھ. ہاں، دنیا سے آپ چلے جاتے ہیں عالم آخرت میں، آپ کی قیامت موت کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. دیکھیں، میں یہ بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ زندگی میں جزوی نتائج آپ کو ضرور سامنے آئیں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، یا اگر آپ نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے زندگی کا، اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے،
اور ساری بھاگ دوڑ اگر دنیا کے لیے ہے اور دین سے آپ غافل ہیں، ہدایت کے بغیر آپ زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت میں وہ میں بات نہیں کر رہا نماز روزے کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، ترجیح آخرت نہیں ہے، تو نماز روزہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ ایسی بس ایک یعنی ضائع ہونے والا عمل ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو خیر، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دین اسلام کو پہچانے آپ۔ اچھا، دین اسلام کی حقیقت آج میرا موضوع ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ نے اپنی حقیقت کو جاننا ہے، اور نہ صرف جاننا ہے بلکہ یقین کرنا ہے۔ ہمارا تو یقین نہیں آتا۔ میری تھوڑی سی زندگی ہے دعوت کی، 40-45 سال کی، تو تمام زندگی میری گزر گئی اس میں یہی باتیں کرتے ہوئے، لیکن مجال ہے الا ماشاء اللہ کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا واٹس ایپ پہ میری باتیں آتی ہیں، فیس بک پہ آتی ہیں، اس پہ نمبر ہے، لوگ نمبر بھجوا دیتے ہیں، پھر مزید کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے نمبر کو کلک کر دیتے ہیں، میرے میسج آ جاتا ہے، بس پھر کوئی نہ سلام نہ کلام، بس ختم بات۔ یا جو واٹس ایپ گروپ میں ہمارے شامل ہو جاتے ہیں، درس کے گروپ میں چند دن رہ کے پھر چلے جاتے ہیں، یا رہتے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، میں یہ بات نہیں کر رہا، مجھے دین اسلام کی حقیقت بیان کرنی ہے، اور اس کی حقیقت کو آپ نے نہ صرف یہ کہ جاننا ہے اور بلکہ ماننا بھی ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا، دنیا میں آپ کی آخرت قائم ہو جاتی ہے۔ جس نے بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، خوش نہیں رہ سکے گا۔ تفاصیل ہیں اس کی، لیکن میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں۔ بدحال زندگی گزاریں گے، دل بے چین ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ ظاہری وجوہات ہیں، بیوی بد زبان ہے، بیوی شک کرتی ہے، یہ کرتی ہے، شوہر ایسا ہے ویسا ہے، بس ساس ایسی ہے، سسر ایسا ہے، یہ دیورانی اور جٹھانی اور وہ جو بھی ہے، بھائی بھائی سے گلہ مند ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے گلہ مند ہے، وہ پریشانی آپ کی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یعنی ہماری پریشانیاں بہت ہیں، اور بعض اوقات تو نان ایشوز بن جاتے ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اور زندگی اللہ کی یاد میں نہ گزاری، آخرت کو بھول گئے، تو آپ زندگی میں خوش نہیں ہوں گے، اور چند ظاہری اعمال دین کے جو رسومات ہیں، اس سے آپ کو کک فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو ختم۔ دیکھیں، اصل چیز تو نیت ہے، نیت خراب ہو جائے، عمل بیکار ہو جاتا، نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حبط ما صنعوا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ایک بات تو یہ ہے، لیکن اگر آپ زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، اس بات پہ میں زور دے رہا ہوں کیونکہ ایک غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے، یہ نفس ہے، شیطان ہے، یہ معاشرہ ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، ماں باپ، یہ سب رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نہیں، نہیں بچے، نہیں، نہیں بچے، نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو پورا اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے، جیسے ہم رواجی مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کہتے ہیں، بچے بھی بس ظاہر کا ایک جب جوانی آتی ہے ٹین ایج کی، تو بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کے اپنے جوانی کے تقاضے ہیں،
اور بس اپنے خیالات ہیں، اپنے منصوبے ہیں، جو بھی ہے، تو وہ پھر بڑھاپے تک وہی دنیا کا خیال میں وہ زندگی گزار دیتا ہے بچہ۔ میرے اپنے ساتھی ہیں اور کچھ تو وفات پا گئے، جو میرے کلاس فیلو تھے، بعض میں جانتا ہوں انہیں، تو وہ وفات پا گئے۔ میری عمر اللہ تعالیٰ نے ابھی تک لکھی ہوئی ہے، تو میرے کافی عرصہ ہوا۔ ہم میٹرک میں تھے، ایک ساتھی ہمارا چلا گیا تھا میٹرک میں، تو وہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتے ہیں اور دنیا کی یاد میں زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہوا ہے، دنیا کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اس وقت بھی آپ بدحال ہیں، پریشان حال ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، مطمئن دائمی خوشی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو میسر نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کوئی، لیکن پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں، حریص، کان الانسان عجولا، آپ مزید کی لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، نوکری لگی ہوئی ہے، کاروبار چل رہا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں مزید ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھیں، زندگی ایک پریشان کن زندگی آپ گزار رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو مدعا بنا لیا ہے، اللہ کی یاد سے ان کا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ان کا دل آباد ہے، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، آخرت پر یہ یقین نہیں رکھتے، تو زندگی تو خوش نہیں گزرے گی، آپ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ جو بھی ہے آپ سمجھیں گے کہ یہ دنیا کی کوئی وجوہات ہیں، لیکن ہوگی وجہ وہی کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن دیکھیں، بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بہترین زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنی حقیقت کو جاننا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین زندگی عطا فرمائے گا اگر آپ کا یقین آ گیا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، آخرت پر، اللہ کے دین پر، اور آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اخبتوا الی ربہم، یا انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اس کی تفاصیل کریں گے، لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک یہاں پر میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے اللہ کی طرف رجوع کا، تو ایک اللہ والے کو تلاش کریں، استاد کو ڈھونڈے جو آپ کی رہنمائی کرے دین میں، نہ صرف زبانی طور پہ بلکہ عملی طور پہ آپ کو رہنمائی دے۔ وہ شخص نہ صرف یہ کہ جانتا ہو قرآن و حدیث کو، دین کو جانتا ہو، اور وہ شخص آپ کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھائے، عملی رہنمائی کرے آپ کی، آپ اس کو پھر قبول کر لیں، اس کے مددگار بن جائیں۔ یہ پھر تفصیلی باتیں ہیں، وہ ہم کریں گے، لیکن ایک اللہ والے سے جڑیں، اس کی صحبت میں رہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت ڈھونڈو اور اس کو اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رل مل جاؤ، صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی۔ بہرحال اس کی پھر تفصیلی باتیں ہیں، وہ پھر ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جنت کنفرم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایک اچھی زندگی، ایک پرسکون زندگی
ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہ زندگی پھر آپ کی منتظر ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں، بہت جگہ ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، سورہ ہود کا مضمون ہے. معافی مانگو اللہ سے غلط عقیدے کی، غلط نظریے کی، غلط خیال کی، اور پھر اس کی معافی مانگو. جرم ہے بے مقصد زندگی گزارنے کی یا باطل کے تحت زندگی گزارنے کی، معافی مانگو. مجرم مت بنو، معافی مانگو اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. ثم توبوا الیہ، اور توبہ کے جو یعنی وہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. الا من تاب وآمن واصلح، اصلاح کرو اپنی، اور اصلاح کے جو طریقہ کار ہے کچھ میں نے بیان کر دیا ہے. اور بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر دین کس کا ہے، یعنی اس کا دین سب سے بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور مخلص ہو، محسن مخلص ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے. تو پھر وہ دوسری ہے آیت جو ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112، اس میں بہت ہی واضح طور پہ ہے مضمون سارا. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بس اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. اور دین تو آسان ہے بھیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج اور تنگی ہے رکھی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. دین آسان ہے، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، پھر دین آپ کے لیے، دین پر عمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. پھر آپ جو بھی کریں گے دین کے نام پر، وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوگی. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور یہ مخلص ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ غم. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمائے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. مومن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں ایک اچھی زندگی دوں گا اور آخرت میں تو آپ کا شمار صالحین میں ہوگا. نافرمان فاسقین میں تو نہیں ہوگا، آپ صالحین میں ہوں گے، نیک عمل یعنی نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، غافل ہو کر زندگی نہ گزاریں اور باطل کو مقصد نہ بنائیں. اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس تیاری کر کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہاں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. درجات بلند، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے گا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے.
آپ کی روح ترقی کرے گی، آپ کی استعداد بڑھے گی، آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے اگر آپ نے دین کو قبول کر لیا۔ ایک مقامی نگران کی نگرانی میں اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس کی نگرانی میں اپنے اللہ کے سفر کا آغاز کریں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور اپنے عمل سے کہیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف۔ دیکھیں اس وقت ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف، ہمیں اپنا رخ پھیرنا ہے اللہ کی طرف، یکسو ہو کر، حنیف، یکسو ہونا ہے ہم یکسو ہیں لیکن دنیا کی طرف بالکل یکسو ہیں، ہر بات میں اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں، میرا کیا مفاد ہوگا، میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہی حالات تھے مدینے میں، جو ہم جیسے منافق لوگ تھے وہ مال خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، تاوان سمجھتے تھے، بھئی نقصان ہو گیا، کیا کریں، نماز کو جانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت تو وہ 5 وقت کے نمازی تھے منافق، ہماری طرح تو نہیں تھے، اور بعض اوقات قتال پہ بھی جاتے تھے، جنگ ہوتی تھی تو وہاں بھی جاتے تھے، مختلف غزوات کے، لیکن وہاں پھر فساد پھیلاتے تھے۔ خیر، تو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں یکسو ہوں اللہ کی طرف، مشرک نہیں ہوں۔ اگر آپ یکسو نہیں ہیں اللہ کی طرف، پھر شرک میں آپ مبتلا ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ ہماری کہانی تو مختصر ہے، ہم مخلص ہیں اپنے مفاد کے ساتھ، ختم بات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔